والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یفترقا حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخرت. یعنی اللہ کریم کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ. سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے. اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان بھی حاضر تھے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ داروں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ مثلا 100 افراد اور 100 افراد کے 100 نے ہی روزہ رکھا ہوا ہے، ان میں سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ پیارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اللہ اکبر. بھوک سے برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت سب کر رہے ہیں، حالت روزہ میں سبھی ہیں، اس کے باوجود جو روزہ دار اللہ کا ذکر زیادہ کثرت سے کر رہا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. حضرت سہل بن معاذ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی یوں ہی سوال کرتے گئے، مثلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں میں زیادہ عظمت والا کون ہے؟ یوں ہی ایک عبادت کے متعلق سوال کرتے گئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سوالوں کا ایک ہی جواب ارشاد فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرا، اکثرہم للہ ذکرا، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے، جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. یار غار و یار مزار، یعنی عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر حاضر تھے. انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہا اے عمر، یوں تو ذکر کرنے والے ساری بھلایاں ہی لے گئے. پیارے آقا امام الانبیاء معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل ہاں، یعنی اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بلائیاں سمیٹ لیتا ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا
حضور فرماتے وہ ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ غور کیجئے، نیکیاں کرنے والے لوگ یقیناً با عظمت ہیں، مگر انہی میں بھی افضل اور زیادہ عظمت والے وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اگر ہم نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی کثرت بھی کرتے رہیں تو کتنی نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر غفلت دل میں سوز نہیں، نیکیوں کی حرص نہ ہونے کے برابر ہے، فکر آخرت کی کمی ہے، فضولیات میں مصروف رہنے کی عادت ہے، دنیا کی محبت گویا دل میں گھر کر چکی ہے، ہر وقت بس دنیوی سوچوں میں مصروف رہتے ہیں، فضول باتیں سننے اور بولنے چلے جانے کی تو ایسی لت پڑی ہے کہ بس اللہ پاک کی پناہ، غیبت، چغلی، جھوٹ، نہ جانے کیسے کیسے گناہ یہ زبان ہم سے کرواتی رہتی ہے۔ پھر رہی صحیح کسر سوشل میڈیا نے نکال دی، کبھی تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو جھٹ سے موبائل ہاتھ میں اور فیس بک، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ میں مگن ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں، خوب نیک اعمال بھی کریں اور با عظمت بننے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت بھی کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ ایک مرتبہ سرکار عالی وقار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسلام کے احکام مجھ پر زیادہ ہو گئے، کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جسے میں مضبوط تھام لوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے۔ رسول محتشم فرماتے ہیں اللہ پاک کے ذکر سے تمہاری ہمیشہ زبان تر رہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں غالباً سائل یعنی سوال پوچھنے والے صحابی کا سوال نوافل کے متعلق تھا کہ یا رسول اللہ نفل عبادات بہت ساری ہیں، ان میں سے کوئی ایک عبادت بتا دیجئے جسے میں مضبوط تھام لوں۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جواب دیا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے، اللہ پاک ایسی زندگی نصیب کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں میری آپ سے جو آخری ملاقات ہوئی نا، اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے بہتر اور اللہ پاک کا زیادہ قرب دلانے والا ہے؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، یعنی اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا عمل ہے؟ آقا فرماتے ہیں تمہاری موت بھی اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتی رہے، یہ سب سے زیادہ عمل بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے ہر وقت زبان پر کوئی ذکر اللہ جاری رہے، نہ معلوم موت کب آ جائے۔ جب بھی ملک الموت علیہ السلام تمہاری جان نکالنے آئیں تو تمہیں غافل نہ پائیں، اللہ پاک ایسی زندگی نصیب کرے۔ اے عاشقان رسول، ذکر اللہ کی بہت صورتیں ہیں، مثلا قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، اللہ پاک کے پیارے پاکیزہ نام زبان سے ادا کرنا، اللہ اللہ کہتے رہنا، یا رحمانو کی تسبیح کرنا، یا غفارو یا سمیعو کہتے رہنا،
یہ سب اللہ پاک کا ذکر ہے۔ یوں ہی اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی، اس دنیا کے عجائبات کو دیکھنا، اس کے ذریعے اللہ پاک کی شان و عظمت قدرت کے متعلق غور کرنا، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ سننا کانوں کا ذکر ہے۔ دل سے اللہ پاک کی یاد میں مصروف رہنا، یہ دل کا ذکر ہے۔ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا سننا بھی ذکر ہے۔ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی باتیں کرنا، ان کا ذکر خیر سننا، ان کی سیرت پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا سننا بھی ذکر میں شامل ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ذکر اللہ بالواسطہ بھی ہوتا ہے اور بلا واسطہ بھی۔ اللہ پاک کی ذات و صفات کا تذکرہ یا انہیں سوچنا بلا واسطہ ذکر اللہ ہے۔ اس کے محبوبوں کا جو ہے محبت سے چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کا برائی سے ذکر کرنا، سب بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھو سارا قرآن ذکر اللہ ہے، مگر اس میں کہیں تو خدا کی ذات و صفات مذکور ہیں، کہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف محامد، کہیں کفار کے تذکرے۔ قرآن کریم کی تلاوت بہترین ذکر ہے۔ معلوم ہوا یہ سب باتیں ذکر میں شامل ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر میں سنیں کہ ذکر کہتے کس کو ہیں؟ یہ سب جو ہے ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے ذکر رفع غفلت کا نام ہے، یعنی دل سے غفلت کا پردہ ہٹ جانے کی جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو ذکر کہتے ہیں۔ امام واسطی علیہ رحمہ سے سوال ہوا ذکر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الخروج من میدان الغفلہ، یعنی غفلت کے میدان سے نکل جانے کا نام ذکر ہے۔ آج ہمارے مسئلہ یہی ہے کہ ہم غفلت کے میدان میں جکڑے ہوئے ہیں، نکلے ہی نہیں ہیں غفلت سے باہر کہ اللہ کی ذکر کی طرف پلٹیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مثلاً فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ ان قریب میں نے مرنا بھی ہے، اپنے مالک کے کریم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے۔ اس خیال سے وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے غفلت کے میدان سے نکل جانا، اور اسی حالت و کیفیت کو ذکر کہا جاتا ہے۔ شیخ ابو الحسن نوری علیہ رحمہ اللہ پاک کے نیک بندے اور ولی کامل تھے، دور دور تک آپ کی ولایت کے چرچے تھے، لوگ برکت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیض پایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو درویش آپ سے ملاقات کے لیے نکلے، ان میں سے ایک درویش جانوروں کی زبان سمجھتا تھا۔ جب یہ دونوں شیخ ابو الحسن نوری علیہ رحمہ کے شہر میں پہنچے نا، تو دیکھا کہ دو بلیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ درویش نے بلیوں کی بات سنی اور غمگین ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ دوسرے درویش نے معاملہ پوچھا نا، تو کہا کہ اے بلی، ایک بلی دوسرے سے کہہ رہی تھی شیخ ابو الحسن نوری وفات پا گئے ہیں۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شیخ ابو الحسن نوری وفات پا گئے ہیں۔ دونوں کو دکھ ہوا، خیر اتنی دور سے آئے تھے، سوچا آپ جنازے میں شرکت ہی کر لیں۔ چنانچہ یہ دونوں شیخ ابو الحسن نوری علیہ رحمہ کے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن نوری خود ان کے استقبال کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، بلیوں نے ان کی وفات کی خبر دی تھی، یہ تو زندہ سلامت ہیں۔ شیخ ابو الحسن نوری نے ان کی حیرانی دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے، آپ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ درویش نے بلیوں کی گفتگو کے متعلق بتایا۔ شیخ ابو الحسن علیہ الرحمہ نے فرمایا بلیوں نے سچ کہا ہے، میں لمحہ بھر کے لیے ذکر اللہ سے غافل ہو گیا تھا، بس اسی وقت زمین آسمان میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ابو الحسن وفات پا گئے۔ ابو الحسن وفات پا گئے، جنہوں نے جنوں اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق میں یہ آواز سنی۔ پھر فرمایا مجھ پر غفلت کی کیفیت لمحہ بھر کے لیے تھی، الحمدللہ مجھے دوبارہ ذکر کی نعمت نصیب ہو گئی۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے ذکر، اور یہ غفلت ذکر کرنے والا حقیقت میں زندہ ہے، جبکہ غافل ایسے ہی ہے جیسے وہ مردہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے گا، اللہ والے صرف ایک اگر ان سے تہجد کی نماز چھوٹ جائے یا ذکر اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائیں،
تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ شیخ ابو الحسن کے بارے میں بھی آتا ہے، شیخ جنید بغدادی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ جب نوافل چھوڑنے والوں کے اعلان ہوتے ہیں تو فرض والے کا کیا ہے؟ ہاں، ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ہمیں اتنا احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کبھی ہم نے اس کا بھی غور نہیں کیا۔ ہمارے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ موت بالکل سر پر کھڑی ہے۔ اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس اگر زندگی بہتر بنانی ہے نا تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ انشاءاللہ یہ ذکر اللہ جو ہے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ دل کا زنگ جو ہے نا یہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، یا خبیرو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھتے رہیں۔ یا خبیرو پڑھنے والا جو چلتا پھرتا یا خبیرو پڑھے گا، اس کا وہ جو ہے انسان نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوگا۔ نیکی کی اللہ الصمد کی تسبیح پڑھیں، یا سمیع کی تسبیح پڑھیں، اللہ کے جو نام ہیں ان کا ذکر کرتے رہیں، اللہ والوں کا ذکر کریں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و تعریف کریں، نعت پاک پڑھیں۔ یہ تمام ذکر کرنے کے آلے، ذکر کرنے کے طریقے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے ذکر کریں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن نہیں، ہم تو بس جو ہے بمشکل تھوڑی دیر کے لیے دین کے لیے ٹائم ہوتا ہے، پورا ٹائم کبھی تو سوشل میڈیا کے حوالے، کبھی دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ نے جو زندگی بخشی ہے اس کو غنیمت جانیں اور اس کو راضی کر لیں۔ اللہ ہم سب کو ذکر اللہ